ایڈکشن کا مائنڈ سیٹ ہے نا، جس میں دوسرے لوگ جب آنےسٹ ہوتے ہیں نا یا ریکوری پیراڈائم سے سبسکرائب کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی برے لگتے ہیں، ان کی باتیں بھی بری لگتی ہیں. دیکھیں یہ جو آپ نے فرمایا ہے نا کہ کہیں وہ ذہنی تکلیف میں نہ چلے جائیں. النس تو ایک بہت بڑا ورڈ ہے، وہ تو میں استعمال نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ وہ ذہنی تکلیف میں نہ چلے جائیں تو وہ پہلے سے ذہنی تکلیف میں ہیں آپ کی بیماری کی وجہ سے. اٹ از اونلی دیٹ یو آر ناؤ فیلنگ اٹ. آپ کو اب نظر آنا اور دکھائی دینا شروع ہوا ہے، لیکن ویسے ہم انسانوں کو کچھ نہ کچھ کانسیکوینسز کی فکر ہونی چاہیے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو معاملات خراب ہوں گے. ایک رائٹ کائنڈ آف ڈر بھی تو ہوتا ہے. دیکھیں کریج اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ نہ ڈری ہو جائے، بے خوف ہی ہو جائے. کریج اس چیز کا نام ہے کہ جہاں ڈر ہونا چاہیے وہاں ڈر ہو، اور جہاں ڈر نہیں ہونا چاہیے وہاں پر ڈر نہیں ہو. ریکوری اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہمیں کوئی خوف ہی نہ ہو. نہیں، ایک رائٹ کائنڈ آف پازیٹیو کائنڈ آف خوف کہ ہمیں یہ پرواہ ہو، یہ فکر ہو کہ میرے گڑبڑ کرنے سے ایک کافی خراب معاملہ مزید خرابی کی طرف چلا جائے گا. تو پھر کوئی ایک آدھ نشہ تو وہ اپنی جیسے مرضی سے کر لیتا ہے، لیکن کوئی بھی نشہ آ جائے سامنے یا حالت خراب ہو تو ہاتھ روکنا مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے. ڈینائل بہت بڑی طاقت ہے نشے کی بیماری کی، اور یہ وہ طاقت ہے جس کی وجہ سے بہتری میں جانے کے بعد بھی لوگ دوبارہ خرابی کی طرف جانے کا سفر سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور اس جرنی کا نام ریلیپس ہے. ریلیپس آپ تو صرف اتنا جیسے ہو سکتا ہے انڈرسٹینڈ کرتے ہو نا کہ ریلیپس کا مطلب ہے ایک ایونٹ، نشہ کر لینا. نہیں، ریلیپس ایک جرنی کو بھی کہتے ہیں. ریلیپس ایک پروگریسو معاملہ بھی ہے جو چلتا 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 بندہ پھر اس ایونٹ تک یا اس ایپیسوڈ تک پہنچ جاتا ہے. کیونکہ آئس میں دونوں امپیکٹ ہے نا، یہ ہیلوسینوجینک یا ذہنی سینٹی کو یعنی ذہنی صحت کو پاگل پن میں بھی بدلتی ہے، اور یہ اس حد تک سٹیمولیٹ کر ڈالتی ہے کہ پھر نیند اڑ جاتی ہے کئی دن کئی راتیں. یہ ٹھیک ہے، لیکن ہے دونوں بربادی. اور میں اتنے سالوں میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ بڑی بربادی کون سی ہے اور چھوٹی بربادی کون سی، کیونکہ میں نے دونوں نشوں کے ساتھ لوگوں کو ٹکا کے برباد ہوتے دیکھا ہے. اچھا، جو آئس کی شان میں مدح سرائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آئس دے نال دا نشہ کوئی نہیں. جو چرس کی شان میں مدح سرائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں چرس دے نال دا نشہ کوئی نہیں. حالانکہ ان دونوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر مجھے کیا ہے کہ میں عثمان گپین لگانی یار میری طرف توجہ دیجیے. آخر مجھے کیا ہے، میرے دماغ کو کیا ہے کہ میں نشہ جسے مذہب، معاشرہ، دنیا، قانون، شرع، ہر چیز جس کے بارے میں منع کرتی ہے اور بہت سخت باتیں ہیں نا، آخر مجھے کیا ہے کہ میرے دماغ میں نشے کے لیے میٹھیاں میٹھیاں گلاں ہوندیاں ہیں. کبھی آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا؟ اسے فطور کہیے یا بیماری کہیے، لیکن کیا آپ یہ سوال اپنے آپ سے کرتے ہیں کہ آخر دنیا ساری ایک پاسے تے میں کلا ایک پاسے کیوں منو کی ہے؟ اچھا، پھر اس بیماری کے بارے میں سنجیدگی سے قدم اٹھاتے ہوئے آپ اس کی مصیبتوں سے باہر نکل آئیں گے. بیمار تو آپ پھر بھی رہیں گے، لیکن اس کی مصیبتوں سے باہر نکل آئیں گے، کیونکہ بیمار ہونے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ مصیبت میں بھی بندہ رہے گا. دیکھیں، ڈائبیٹک ہونے کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ ٹلا مٹھا ڈگدا ٹیندا نکاہت پریشانی ڈپریشن میں مبتلا رہے گا. وہ تو ڈائبٹیز ان مینجڈ ڈائبٹیز کا آؤٹ کم ہے نا. اسی طرح
ایڈکشن کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ بندہ خود بھی تکلیف میں رہے گا اور اس کی تکلیف کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی تکلیف میں رہیں گے. گو کہ مریض کی تکلیف تو سب سے زیادہ ہوتی ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اسے اپنی بیماری کو کچھ اصولوں کی مدد سے مینج کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ اصول کیا ہیں بھلا؟ پہلا تو یہ کہ ایکسیپٹنس. لیکن ایکسیپٹنس پتہ کب ہوگی؟ ویسے تو ایکسیپٹنس کے بہت سے طریقے ہیں، میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. پہلا سٹیپ، اگر آپ پہلے سٹیپ پر پورے عمل پیرا ہو جائیں نا تو ایکسیپٹنس کا راستہ ہموار ہو جائے گا. لیکن پہلے سٹیپ میں بہت سی چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں ہے. آئی ایڈمیٹڈ اور وی ایڈمیٹڈ، مطلب آپ کے ابا جی مانتے ہیں یا نہیں آپ کو ایڈکشن ہے، یہ نہیں. آپ مانتے ہیں کہ نہیں، فرق اس سے پڑتا ہے. دوسرا کی ورڈ ہے ایڈمیٹڈ. ایڈمٹ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، کہ کیا ہم میں سے کسی کو یہ زوم یا غلط فہمی یا خوش فہمی ہے کہ ہم نے ایڈکشن ٹریٹمنٹ کا کام سٹارٹ کیا ہے، ریکوری کا کام سٹارٹ کیا ہے، اب ہم توجہ نہ دیں، اب ہم پرواہ نہ کریں، اب ہم جو پرنسپلز ریکوری کے ہیں اس کے مطابق نہ چلیں، ہم پھر بھی کامیاب ہو جائیں گے. دیکھیں، آپ نشے کی بیماری کی تکلیفوں سے نکل سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ سے پہلے لوگوں نے یہ کیا ہے تو آپ اور ہم بھی کر سکتے ہیں. کوئی ایسی نا امیدی کی بات تو نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی نہیں ہے کہ میں اتنا یونیک ہوں کہ میرے اوپر ریکوری پرنسپلز کی اپلیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جو مروجہ اصول ہیں ریکوری کے، میں وہ نہ بھی کروں، لاپرواہیوں سے چلتا رہوں تو میری ریکوری چلتی رہے گی اور میرے سگریٹ بھی چلتے رہیں گے. آپ کی سوشل میڈیا پر ایک بڑی شاندار ویڈیو وائرل ہو چکی ہے جس میں آپ سگریٹ پینے کے بعد اس کے مرغولے گولے بنا کے ہوا میں لاہور کی فضا میں تقسیم کر رہے ہیں. ایڈکٹ ہونا تو جیسے یا کوئی بھی بیماری میں ہونا، ایڈکشن ایک بیماری ہے، ایک فکر کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے. لیکن ایڈکٹس میں سے وہ جو ری ہیب سینٹرز تک پہنچتے ہیں نا وہ خوش قسمت ہوتے ہیں، کیونکہ ڈھیر سارے ایڈکٹس ایسے ہیں جو کبھی ری ہیب تک نہیں پہنچتے، اور جو پہنچتے بھی ہیں نا ان میں سے ڈھیر سارے بڑی کوششیں کر کے ریہیبلیٹیشن کی سروسز کو ناکام بناتے ہیں. کہ سگریٹ کا فیشن نہیں ہے، ہم ایسے لوگوں کی طرف انکلائن ہو کے یا کنی کھا کے چل پڑتے ہیں جن کے لیے سگریٹ پینا ایک کیجول سی بات ہوتی ہے. اور یہ ایڈکشن کا مائنڈ سیٹ ہے کہ نشہ کرنے سے زندگی بہتر ہوتی ہے، اس لیے نشہ کرنا چاہیے. لاپرواہیاں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے لاپرواہیاں ہو بھی جائیں تو کوئی بات نہیں. یہ سارا ریلیپس مائنڈ سیٹ ہے. آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ریلیپس مائنڈ سیٹ کسے کہتے ہیں؟ ریلیپس مائنڈ سیٹ اس مائنڈ سیٹ کو کہتے ہیں جس میں ریلیپس کی خرابیاں تو بعد میں آتی ہیں نا، پہلے یہ مائنڈ سیٹ آتا ہے. اگر اس پہ کام کیا جائے تو ریلیپس کے ہونے کو روکا جا سکتا ہے. کچھ ریزالو بنانا پڑے گا کہ میری زندگی میں کچھ بھی ہو میں نے نشے کی طرف نہیں جانا. اگر ہم کسی پرفیکشن کے انتظار میں ہے تو یہ انتظار تو کبھی بھی ختم نہیں ہونا، کیونکہ اینٹیٹی ایک ہی ہے پرفیکٹ، خدا کی ذات. میں اور آپ تو امپرفیکٹ ہیں، ہمارے حالات بھی امپرفیکٹ ہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں. یہ کہ میرے ارد گرد کے لوگ، حالات، واقعات، معاملات اگر اس طرح سے الائن ہو جائیں تو میری ریکوری آسان ہو جائے گی، یہ فائدہ مند سوچ نہیں ہے. یہ گنجائش والی سوچ ہے. اس سوچ کے اندر ایک گنجائش ہے، اور وہ گنجائش یہ ہے کہ جو ہی مجھے
imperfection ملی تو میں نشہ کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں. دیکھیں آپ نشے کی بیماری کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں. آپ نے وہ سنی ہوئی ہے نا تمثیل جس میں ریت کے طوفان میں ایک عربی کے خیمے کے باہر ایک اونٹ ذرا جیسے تکلیف میں بولتا سا ہے تو اسے بڑا ترس آتا ہے, تو وہ اسے خیمے میں آنے کے لیے تھوڑی سی جیسے جگہ دیتا ہے, تو وہ اپنا چہرہ اپنا منہ لے کے اندر آ جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اونٹ تھوڑا سا اور اندر آتا ہے, پھر اور اندر آتا ہے, تو بندہ باہر ہوندا ہے تو اونٹ پھر تھوڑی دیر بعد خیمے چ ہوندا ہے. نشے کی بیماری یہ ہوتی ہے جس میں آپ نے کہیں سے بھی تھوڑا سا موقع دیا نشے کی بیماری کو اپنا کام کرنے کا, تو کچھ ہی دیر میں معاملات آپ کے ہاتھ سے بالکل نکل جائیں گے. لیکن کیا آپ نے اپنی پاور لیسنس اور انکنٹرولبلٹی کو مان لیا؟ کیا آپ نے اپنی بے بسی اور یہ کہ آپ نشے کی بیماری کے حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتے اس کو مان لیا؟ کیونکہ ایڈکشن ون وے ٹریفک کا نام ہے جس میں دل چاہتا ہے کہ میری طرف تو آئے وسائل بھی, محبت بھی, احترام بھی, انکنڈیشنل لو بھی, یا اور اتنا یہ خیال ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ جناب اے تے میری انیبلنگ تے پرووکنگ ہو گئی ہے. میں کہا اچھا تسی تے پوچھ کے کر دے ہو نا سارے کام. یعنی میری بات سے پہلے ہو سکتا ہے آپ کا یہ خیال ہو کہ آپ پر کوئی اصول لاگو نہیں ہوتا, سارے اصول دوسرے لوگوں پہ لاگو ہوتے ہیں. نہیں, مجھ پہ بھی ہوتے ہیں, آپ پر بھی ہوتے ہیں, ہم سب پہ ہوتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایڈکٹیو مائنڈ سیٹ ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں, میرے اوپر کوئی اصول لاگو نہیں ہوتا, بلکہ یہاں تک کہ میں یونیک ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ریکوری میں سگریٹ نہیں پینا چاہیے, میں سگریٹ کے ساتھ ریکوری کو انشور کر سکتا ہوں. میں نے کون سا نشہ کرنا ہے, میں نے کہہ تو دیا. میڈ کا مطلب تیار کیا, فیئر لیس کا مطلب ہے بغیر خوف کے, کیونکہ ان چیزوں کی طرف دیکھ کے مجھے بڑا خوف ہوتا تھا. ڈھیر سارے دنوں کے گزرنے کے بعد بھی بنیادی کاموں کو یاد نہیں رکھتے. انہیں بات نہ ماننے کا نا ایک چسکا لگ گیا ہے, ایڈکشن اسے ہی کہتے ہیں. انہیں بغاوت کا چسکا لگ گیا, اور اس سے مقدس بغاوت کوئی ہو سکتی ہے جو ہم عبادات کے نام پہ کریں. یہ میرا ورک پلیس ہے نا, میں یہاں پہ کام کاج کرتا ہوں نا, تو اگر میں کوئی ٹائم شائم ضائع کروں یا یہاں پہ بیٹھ کے کوئی مووی دیکھ رہا ہوں, تو مجھے کوئی میرے کو ورکر کہہ سکتے ہیں کہ ندیم صاحب اے تسی ادھر کی کر دے پے ہو. لیکن اگر میں کہیں دور کی مسجد میں پیدل جا کے نماز پڑھ کے آؤں, اب کوئی نہیں کچھ مجھے کہہ سکتا, کیونکہ لوگ بات کرتے ہوئے سوچیں گے کہ یار میں کی کماں یار. لیکن اللہ تعالیٰ تو جب اپنے انسانوں کو اپنا تعارف کرواتے ہیں تو وہ ماں کی اگزامپل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں 70 مائیں, پر یہ طاقت نہیں دی ہوئی کہ فیصلہ کرنے کے بعد ہم یہ ضدیں بھی کریں کہ نتیجہ بھی میری مرضی کا آئے گا. ہم بیہیویئر چوز کر سکتے ہیں, ہم بیہیویئر چوز کر سکتے ہیں, ہم رزلٹ چوز نہیں کر سکتے. وہ جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کلپ دکھایا تھا نا, اس میں ان لوگوں نے بیہیویئر چوز کیا تھا, اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا یہ وہ اس پر کچھ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے دنگا فساد کیا تھا نا, تو اس کے الٹی باتیں کی تھی نا, تو اس کے بعد فساد ہی ہونا تھا. اس سے پہلے انہوں نے کرائم کیا تھا نا, تو پھر ان کا لا کے ساتھ ہی سینگ پھنسنے تھے. میں اور آپ, ہم بیہیویئر کو چوز کر سکتے ہیں, کانسیکوینسز کو چوز نہیں کر سکتے. جی ایس یہ بیہیویئر بھی چوز کیجئے کہ آپ ٹریٹمنٹ میں رہتے ہوئے ٹریٹمنٹ پر توجہ دیں گے, گفتگو میں حصہ لیں گے, اور ریکوری کے بارے میں
آپ بیہیویئر چوز کر سکتے ہیں, آپ کانسیکوینسز چوز نہیں کر سکتے. یہ جو آپ سگریٹ پینے کا بیہیویئر اپنا رہے ہیں نا, یہ ریلیپس ہے. اچھا, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ اپنے نقصان کا کام کریں لیکن پھر بھی اس غصے کی کیفیت سے اپنے آپ کو ریسکیو کر لیں جو انہیں اپنے بھائی کی تکلیفیں دیکھ کے بہت غصہ آتا ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.